بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے رمضان المبارک بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو۔ رمضان کا مقدس مہینہ چونکہ عن قریب اب ہمارے سروں پر آ چکا ہے، اور گویا کہ اب اس مہینے کا جو احترام کرے گا اور اس مہینے میں جو عبادت کرے گا، یقیناً وہ شخص خوش نصیب ہوگا۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے جو مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کے جو روزے ہیں تو کیا اسی امت پر ہے یا پھر اس سے پہلے والی امت پر بھی روزہ ضروری تھا؟ اس کے متعلق قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں ایک لفظ ہے کتب علیکم الصیام۔ صیام کے لغوی معنی آتے ہیں کسی امر سے باز رہنا، اور شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ روزے کی تاریخ آخر کیا ہے۔ روزہ جس کو ہم اور آپ رکھتے ہیں، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ روزے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، جد امجد، ابو البشر، ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی روزے کی ابتدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں ایام 20، یعنی ایام 20 کہتے ہیں 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو، ہر مہینے کی ان تاریخوں کو روزہ پچھلی امتوں میں بھی رکھا جایا کرتا تھا۔ چنانچہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے، یونانیوں کے یہاں بھی روزے کا وجود ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندو دھرم، بدھ مذہب بھی برت یعنی روزہ مذہب کا رکن ہے، اور ہمارے اسلام میں تو ایک اہم رکن ہے روزہ۔ اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز روزہ ہے، اور جس کو ہم اور آپ رکھتے ہیں ایک مہینے مکمل طور پر۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم و ملت میں روزہ رکھنے کا وجود ملتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ آخر روزہ کب فرض ہوا اس امت پر، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نبی علیہ السلام کے نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے، مکہ معظمہ میں رہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بتاتے رہے، اور دھیرے دھیرے دین کے قریب کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ ان کو عبادتوں کا شوق اور ذوق دلاتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ وہاں بہت سے احکامات آنے پھر شروع ہوئے، اور انہی میں سے ایک روزے کا حکم بھی آیا۔ روزے کی تکلیف چونکہ کچھ زیادہ تھی، اس لیے شروع میں یہ آسان اور سہل کر کے دیا گیا، لوگوں کے اختیار میں دیا گیا کہ بھائی جن کا جی چاہے رکھے، جن کا جی چاہے نہ رکھے۔ لیکن چونکہ جب لوگوں کے اندر یہ عادت بن گئی اور مزاج بن گیا تو پھر یہ حکم براہ راست فرض ہو گیا، اور اب ان لوگوں کے علاوہ جو لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، یا پھر اسی طریقے سے روزہ رکھنے کی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کر ہر شخص کے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا۔ اور ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو مدینہ المنورہ میں رمضان کی روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہو گیا، اور ان کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہ رہا۔ اس کا فرض ہونا کتاب و سنت، احادیث سے اور اجماع سے ثابت ہے۔ جو کوئی روزے کا منکر ہوگا، ایک ہوتا ہے نہ رکھنا، اور ایک ہوتا ہے منکر ہونا۔ نہ رکھنا وہ شخص گنہگار ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص روزے کا انکار کر بیٹھتا ہے تو وہ اسلام سے خارج اور باہر ہو جائے گا۔
آئیے اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فضیلت روزہ یعنی روزے کی فضیلت کیا ہے. کیا ہم جب روزہ رکھیں گے تو اس کی کچھ فضیلتیں بھی ہمیں ملے گی؟ یہ بات یاد رکھیے، حدیث پاک میں روزے کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، بہت ساری حدیثیں بھی وارد ہوئی ہے. چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں اس روزے کی وجہ سے ہم بھی فضیلت کے حقدار ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے محض اللہ کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو اس کے اگلے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کو بے حد ثواب عطا فرمائے گا. بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ روزے داروں کے لیے کل قیامت کے دن عرش کے نیچے ایک دسترخوان لگے گا اور جس پر وہ لوگ ہی بیٹھیں گے اور وہ لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے جو لوگ روزے دار ہوں گے. حالانکہ بہت سارے لوگ ابھی حساب اور کتاب میں بھی لگے ہوں گے. اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اور ابھی ہم حساب اور کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو جواب دیا جائے گا کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے. ناظرین کرام، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو اس کا بدلہ خود عطا فرمائے گا، جبکہ اس وقت ساری چیزوں کا بدلہ فرشتے عطا فرمائیں گے، لیکن جو لوگ روزے دار ہوں گے باری تعالی خود اسے اپنے ہاتھوں سے بدلہ عطا فرمائے گا. جبکہ سخت ہولناکی کا وقت ہوگا، سخت زمانہ ہوگا اور سورج کی تبش آسمان کے سر کے اوپر ہوگا. ایسے وقت میں اس روزے دار